یہ ڈیبیٹ کا سلسلہ در حقیقت حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جو اصل جو ان کا فن تھا اور جو ان کا ہنر تھا، جو ان کا جوہر تھا، جس جوہر کی بنیاد پر ہندوستان کے چپے چپے میں بڑے بڑے ماہرین اور بڑے بڑے عباقرہ اور بڑے بڑے دوراندیش پادریوں کو، جن پادریوں کے علم کا لوہا یورپ مانتا تھا، جن پادریوں کے علم کا لوہا پورا ہندوستان مانتا تھا، اور اسی طریقے سے ہندوازم میں پنڈت دیانند سرسوتی، اس کا نام چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ علم کے باب میں، مطالعے کے باب میں، عقلی دلائل کے باب میں ہر آدمی اس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور سمجھتا تھا۔ اس لیے تو دعویٰ اس نے کیا تھا کہ مناظرہ میں عام لوگوں سے نہیں کرنا چاہتا، مباحثہ میں عام لوگوں سے نہیں کرنا چاہتا۔ اور دیکھیے آپ ذرا تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھیے کہ حضرت نانوتوی کا مناظرہ شیعوں سے تو بہت کم ہوا ہے، تحریریں تو بہت ہے شیعوں کے اوپر، لیکن شیعوں سے مناظرے کا ایسا اتفاق نہیں آیا۔ آپ ان کے مناظرے کی شکل دیکھیں گے تو صرف اور صرف بین الاقوامی مذاہب کے جو لوگ ہیں ان سے ان کا مناظرہ ہو رہا ہے، نہ تو رد رضا خانیت، اور نہ تو رد غیر مقلدیت، اور نہ تو رد غامدیت، اور نہ رد مودودیت۔ ان موضوعات کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ عالمی موضوعات کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام آفاقی بین الاقوامی مذہب ہے، اور جب بین الاقوامی اور آفاقی مذہب ہے تو مناظرہ بھی آفاقی انداز کا ہونا چاہیے۔ اس لیے مواصع شاہجہاں پور میں جہاں بڑے بڑے پادری جمع ہو رہے ہیں، جہاں بڑے بڑے غیر مسلموں کے پیشوا اور مذہبی رہنما جمع ہو رہے ہیں، وہاں آپ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر کے جن عقلی دلائل اور عقلی بنیادوں پر مناظرہ کر رہے ہیں، ان مناظروں کے بعد خود بخود جو مسلمانوں کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جو بروقت ہندوازم پر بھی اس کی گہری نظر ہو، عیسائیت پہ بھی گہری نظر ہو، بائبل پاک کا بھی بھرپور مطالعہ ہو، وہ بائبل کے مطالعے پر بھی ان کو قدرت اور عیسائیت پر بھی قدرت، اسی طریقے سے ہندوازم کی تمام کتابوں پر گہری نظر۔ جب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جب انہی کے فکر کے ہم حامل ہیں اور انہی کے کی طرف انتصاب کو ہم افتخار اور امتیاز اور